نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، ارطغرل غازی کا ڈرامہ آج کل ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کون ہے اور کون تھے اور جن کے اوپر یہ ڈرامہ بنایا گیا، اور یہ ایسا ڈرامہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ بڑے حیرت زدہ ہو گئے کہ آج کے ایسے دور میں بھی اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کی قوموں کے تاریخ لوگوں کے سامنے لانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس ڈرامے سے مستفید ہو سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ارطغرل غازی کون ہیں اور یہ تاریخ اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کون سا کردار ہے جس پہ آج کل ڈرامہ بنا ہے اور لوگ اس ڈرامے کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ ساری دنیا کے لوگ، امریکہ جیسے ملک میں بڑے بڑے فلمیں فلاپ ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں، اس کی اتنی ویورشپ اور ٹرینڈنگ چل رہی ہے۔ یہ کوئی ناول یا کسی ڈرامہ رائٹر کی کہانی یا ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد، ترک اوغوز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والوں سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگ کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اوس خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی جو جوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلیمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا کھیل بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے امانوس، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی، اپنے والد سردار سلمان شاہ کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پیتر وچو کو قتل کیا، جو بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر لایا تھا، اسے سے شادی ہو گئی۔ والد سلطان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھیوں والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں کندوردو سنگور تارکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کو پیک کی۔ تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا لاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد تو ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بزنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل
اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت بامسے اور دووان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کی طرح کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا، دومرول، مالک شاہ، کنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ ہائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیر خوار بیٹا گندوز شامل تھا اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کو پیک نے شہید کیا۔ مغربی سرحد پر کئی اہم غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا۔ سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجود کا راجائے سار کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کا قتل کیا، پھر کارا جائے-سار کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کو مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابی حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف ان کے چھوٹے بیٹے کلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے کا خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا۔ مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار علی کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین کو خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اسی صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگور تگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جنم حاصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، جس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جنم حاصل کر چکا تھا۔ سردار علی کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، ساوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سود جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔
وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہوں کی سازشوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوات کا رخ کر لیا تھا۔ سوات میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا، اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا تھا عثمان اول، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی صورت جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرف بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات کیے۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مغرب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک مالدووا، ٹرانسلووانیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ اس ڈرامے کو، اس اسلامی تاریخ کی کہانی کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے ڈیریلس ارطغرل کے نام سے ایک کمپنی ہے جو اس کو ڈراماٹائز کر رہی ہے۔ اس کی داستان کیا ہے کہ ترک پروڈیوسرز محمد بزداغ نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ اس میں بہترین اداکاری کی گئی ہے۔ ارطغرل غازی کا مرکزی کردار دیا گیا ہے۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائل، پہاڑوں، جنگلوں، سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات، جن کی بدولت تمام قبائل جڑے رہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو ڈیریلس ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی، اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشیوں، اریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزنز بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور اریانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو، تو ہم اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کا 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردگان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف سر فہرست ہیں۔ مجھے اس سیریز میں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کی تلوار بلند کرتا ہے، تو چاہے پوری دنیا ان کے وسائل مد مقابل ہو، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمان کی ہوگی، باطل کے مقدر میں شکست، ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ تھوڑا سا تجزیہ جو آپ کو جاننے میں آسانی مہیا کرے گا کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور آج کل پی ٹی وی ہوم سے نشر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کس وجہ سے مشہور ہوا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کے امت مسلمہ میں جہاد کی جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے میں مدد ملے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں اس کے ساتھ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔